بلا شبہ امت مسلمہ کے جسم پر جو دو زخم ہیں جن سے مسلسل خون بہہ رہا ہے، وہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین ہے۔ دنیا کی توجہ فلسطین کے مسئلے پر جس انداز سے ہے، اس طرح کشمیر کے معاملے پر نہیں ہے۔ حالانکہ ظلم، بربریت، سفاکیت، وحشت کا جو کھیل اسرائیل فلسطین میں کھیل رہا ہے، وہی کھیل ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے اندر کھیل رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے میدان قبرستان بن چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر نہ تو انٹرنیٹ موجود ہے، نہ میڈیا کی رسائی ہے، نہ انسانی حقوق کی رسائی ہے کہ اداروں کی رسائی ہے۔ اور ہندوستان کی خواہش یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے مقبوضہ کشمیر کے اندر باہر سے لا کے ہندو اور دیگر قوموں کو آباد کر دیا جائے۔ پاکستان کی پوری قوم، بلکہ میں یہ بات عرض کروں گا کہ پوری دنیا میں امن چاہنے والا ہر جو انسان ہے، ہم اس سے اپیل کرتے ہیں کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے پر وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے، کشمیری پرچہ لے کر، اور یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان کا موقف بہت واضح ہے کہ ہم کشمیر کے مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق چاہتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ جو صورتحال فلسطین میں ہوئی ہے، ہندوستان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ کشمیر کی عوام اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ اپنی سرزمین کو نہ چھوڑیں گے اور نہ ہی اپنی جدوجہد آزادی سے ایک قدم پیچھے ہٹیں گے۔ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی ہر سیاسی مذہبی جماعت اپنے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جس طرح ہم اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی طرح اہل کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلسطین عربوں کا مسئلہ ہے اور کشمیر پاکستان ہندوستان کا مسئلہ ہے، نہ فلسطین صرف عربوں کا ہے، نہ کشمیر صرف پاکستان ہندوستان کا مسئلہ ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، یہ امت کے مسائل ہیں، یہ ہر امن چاہنے والے کا مسئلہ ہے۔ اور ہم جس طرح اپنے فلسطینی بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی طرح ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ، خواہ وہ OIC کا پلیٹ فارم ہو، عرب لیگ کا پلیٹ فارم ہو، وہ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ میں پوری قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں، پاکستانیوں سے اور اہل اسلام سے، کہ 5 فروری کو پوری دنیا کے اندر مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلیں۔ میں یہاں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح غزہ اور فلسطین اہل فلسطین کا ہے، اس طرح مقبوضہ کشمیر اہل کشمیر کا ہے، کشمیر اہل کشمیر کا ہے۔ وہاں پر جو اس وقت ہندوستان سازشیں کر رہا ہے اور جو ہندوستان وہاں پر جو ہے اپنے لا رہا ہے، وہ اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح آپ نے دیکھا کہ اہل فلسطین نے اسرائیلی جارحیت کو ناکام بنایا ہے۔ آج غزہ کے لوگ اپنے گرے ہوئے مکانوں پہ کے اوپر کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بات واضح کر رہے ہیں
کہ کوئی بھی فلسطینیوں سے فلسطین نہیں چھین سکتا اور مقبوضہ کشمیر کی عوام سے کشمیر نہیں چھین سکتا. یہ پوری امت کی آواز ہے اور اس مسئلے کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. OIC کو بھی، اسلامی دنیا کو بھی، اور جس طرح فلسطین کے مسئلے کی بات کی جا رہی ہے اسی طرح کشمیر کے مسئلے کی حل کی بات کر. اسلامی تعاون تنظیم کا، اقوام متحدہ کا ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں عالمی دنیا سے، جو انسانی حقوق کا نام لیتے ہیں، ان سے کہ آپ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے، اس کے اوپر خاموش ہیں. عالم انسانیت جو ہے اس نے کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے؟ وہاں پر فلسطینیوں تک تو میڈیا کی رسائی ہو گئی، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں تک تو میڈیا کی بھی رسائی، سوشل میڈیا کی بھی رسائی نہیں ہے کیونکہ وہاں انٹرنیٹ بند ہے. تو 5 فروری کو انشاءاللہ پوری دنیا یکجہتی کشمیر کا دن منایا جائے گا. کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، بہت سوال ہوتا ہے کہ آپ ہندوستان سے تعلقات کی بہتری کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھیے، ہندوستان سے تعلقات کا راستہ مقبوضہ کشمیر سے ہو کے جاتا ہے. جب تک مقبوضہ کشمیر پر بات نہیں ہوگی، پیاز اور ٹماٹر اور ادرک، اور اس کے لیے ہندوستان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان خود ایک زرعی ملک ہے. ہم الحمدللہ عالم